مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو آیات فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی اولیاء انہیں کچھ خوف نہیں، انہیں کچھ غم نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں، کلمات اللہ تبدیل نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ کا ولی ہو جانا، رب کا قرب پا لینا، رب کی رضا کو حاصل کر لینا، یہ بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ان دو آیات میں اللہ عز و جل نے اولیاء اللہ کی شان بھی بیان فرمائی، اولیاء کی علامات اور شرائط بھی بیان فرمائے، اولیاء پر جو رب کے انعامات ہیں وہ بھی بیان فرمائے، اور اس کامیابی کی تحسین بھی فرمائی، توصیف بھی فرمائی کہ جس کامیابی کو رب خود کامیابی فرما رہا ہے، کہ یہ اللہ کا ولی ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے، رب کا قرب پا لینا یہ بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے. تو پہلے فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں. خوف حال اور مستقبل میں ہوتا ہے اور غم ماضی میں ہوتا ہے. میں نے یہ کیا اس میں پچھتا رہا، یہ غم ہے. فیل ہو گیا، پچھتا رہا، اس کا غم ہے. اور فیل ہو نہ جاؤں، ناکام نہ ہو جاؤں، اس کا خوف ہے. ڈر ہے کہ ناکام نہ ہو جاؤں، ڈر ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، ڈر ہے کہ یہ نہ ہو جائے. خوف حال اور مستقبل کا ہے، اور غم ماضی میں. اولیاء کی شان وہ ہے، وہ شان ہے کہ ماضی رب کی اطاعت میں گزاری ہے، فرما برداری میں گزاری ہے، انہیں کسی چیز کا غم نہیں، اور انہیں رب کا وہ قرب حاصل ہے، وہ قرب حاصل ہے کہ کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں. خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف، صرف رب کا خوف، اور کسی کا خوف نہیں. یہ جو نفس کا مسئلہ ہے، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے، چوہے سے بھی ڈر جاتی ہے. بعض مرد بھی اسی طرح کے کمزور ہوتے ہیں. اچھا، بعض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شیر کا شکار کرتے ہیں، پرندوں کا شکار کرتے ہیں. تو جتنا انسان کمزور ہے اتنا زیادہ ڈرے، اتنا زیادہ خوف کھائے. بلی سے ڈر جائے گا، چوہے سے ڈر جائے گا، کتے سے ڈر جائے گا. اور جتنا طاقتور ہے تو خوف کم ہو. اور اللہ عز و جل نے اولیاء کو تو وہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہے کہ شیر جیسے درندے بھی ان کے مدعی و فرما بردار ہو جاتے ہیں. ان کی حکومت عناصر اربع پر ہوتی ہے، زمین پر، پانی پر، ہوا پر، آگ پر ان کی حکومت. آگ ان کے جوتوں کو نہیں جلاتی، عوام کو حکم مانتی. رب تعالیٰ اولیاء کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا، آگ، پانی، ہوا، زمین، ان سب پر ان کی حکومت. جب ان پر ان کی حکومت ہے تو پھر انہیں کس بات کا ڈر، کس کا خوف؟ درند، چرند، پرند ان کی متی کو فرما بردار ہو جاتے ہیں. شہبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ایک راستہ آیا، ایک ہی گزر گا، آگے گزرنے کا راستہ نہیں. راستے میں شیر بیٹھا ہو، سارے لوگ بیٹھ رکے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں. کیا شیر اٹھ نہیں رہا اور قریب کوئی جا نہیں رہا.
شہبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑے شیر کو کان سے پکڑا، کان سے پکڑ کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا تو شیر اس طرح جنگل کی طرف چل پڑا جس طرح ایک کتی اور فرما بردار کتا پالتو جانور بات مانتا ہے اور چل پڑتا ہے، اس طرح جنگل کی طرف چل پڑا، جنگل کی طرف چلا گیا، وہ کا راستہ کھل گیا۔ یہ اللہ کے ولی، انہیں شیر کا خوف نہیں، درندوں کا خوف نہیں، کہ رب تعالیٰ نے درندوں کو ان کے سامنے مطیع و فرما بردار بنا دیا۔